باب تغلیظ تحریم الدماء والعراض والاموال، باب ہے خون، عزت و ناموس اور اموال کی حرمت کی شدت کا۔ باب تغلیظ تحریم خون، اعراض عزت و ناموس اور اموال کی حرمت کی شدت کا۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ویحیی بن حبیب الحارثی وتقاربا فی اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، کہ زمانہ گھوم چکا ہے اپنی اس شکل پر، اپنی اس ہیئت پر جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ کہ زمانہ گھوم چکا ہے اپنی اس ہیئت پر، اپنی اس شکل پر جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، جو سال 12 مہینے کا ہے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 تو لگاتار پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ورجب شہر مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور مضر کا اور رجب جو مضر کا مہینہ ہے جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور رجب جو مضر کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو زمانہ گھوم چکا ہے اس حیات و شکل پر جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب رکھی تھی، اب جو ہے اس سال مہینوں کی ہو بہو وہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اس دن جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ اس سے اشارہ ہے نسی کی طرف جو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو یہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں، ان 3 لگاتار مہینوں میں ان کے لیے قتال سے رکنا مشکل ہو جاتا تھا، قتال اور جنگ سے رکنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے وہ حرمت کو اپنے تئیں منتقل کر دیا کرتے تھے۔ مثلا محرم کی حرمت کو انہوں نے کسی سال کر دیا کہ اس سال جو ہے محرم میں حرمت نہیں منا کر کے سفر میں منائیں گے، اور محرم کو اپنے تئیں حلال کر لیتے تھے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے یا ذوالحجہ میں کر دیا، ذوالحجہ کو حلال کر لیا اور جو ہے اس کو حرمت کو منتقل کر دیا کسی اور مہینے میں، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کو منتقل کر دیا دوسری طرف۔ تو زمانہ گھوم چکا ہے، یعنی اس طریقے سے جو مہینوں کی جو ترتیب تھی، جس کو وہ نسی کرنے کی وجہ سے تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے، لیکن اس سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس سال وہی ترتیب ہو چکی تھی جو اصلی ترتیب تھی مہینوں کی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ زمانہ گھوم چکا ہے اپنی اس شکل پر جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو مضر کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو یہاں رجب کی نسبت اس کو مضر والا مہینہ کہا گیا ہے 2 وجوہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مضر اس رجب کی حرمت کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھتے تھے، قبیلے مضر کے لوگ اس رجب کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھتے تھے، اسی لیے ان کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی۔ اور دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ 2 قبیلے تھے، مضر اور ربیعہ، تو قبیلے ربیعہ کے لوگ جو ہے رجب کو نہیں بلکہ رمضان کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے، اس لیے یہاں پر وضاحت کر دی گئی کہ نہیں، ربیعہ والا مہینہ نہیں بلکہ مضر کا مہینہ، مضر جو جس کو حرمت والا مہینہ مانتے ہیں، یعنی رجب کا مہینہ، نہ کہ رمضان کا مہینہ۔
تو اسی لیے رجب کے مہینے کی نسبت قبیلے مضر کی طرف کی گئی ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال فسکتا، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس مہینے کا نام رکھیں گے اس نام کے علاوہ، انہ سیسمیہ، کہ آپ ان قریب اس کا نام لیں گے اس کے نام کے علاوہ۔ قال الیس ذی الحجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا ضرور۔ قال فأی بلد ھذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، اس لیے کہ جواب تو معروف تھا، لیکن سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے سبھی لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ قال فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس جو ہے شہر کا کوئی اور نام لیں گے جو اس کے نام کے علاوہ ہے۔ قال الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ مکہ کو بلدہ بھی کہا جاتا ہے۔ الیس البلدہ، کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ قلنا بلا۔ قال فأی یوم ھذا، تو آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم۔ قال فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ قال الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کہ ہاں ضرور اے اللہ کے رسول۔ قال فإن دماءکم وأعراضکم، فإن دماءکم وأموالکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال۔ قال محمد واحسبہ، محمد کہتے ہیں کہ وہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وأعراضکم بھی فرمایا، حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، اور تمہارے عزت و آبرو، عزت و ناموس تم پر حرام ہے تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح سے، یعنی یوم النحر ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں پڑتا ہے، جس میں خون بہانا، خون ریزی کرنا حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور تمہارے اس شہر میں، شہر مکہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہاں قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ فی شہرکم ھذا، اور تمہارے اس مہینے میں۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو ان قریب تمہارا رب تم سے پوچھے گا تمہارے اعمال کی بابت۔ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا أَوْ ذُلَّالًا، تو تم ہرگز ہرگز نہ پلٹنا میرے بعد کافر ہو کر کے یا کفر کی طرف یا گمراہ ہو کر کے۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کی تم میں کا بعض کی گردنیں اڑاتا پھرے۔ فلا ترجعن بعدی کفارا، تو تم لوگ ہرگز میرے بعد کافر ہو کر کے مت پلٹ جانا یا گمراہ ہو جانا کہ تم میں کا بعض کی گردنیں مارتا پھرے۔ الا لیبلغ الشاہد الغائب، خبردار چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ جو آج اس جو ہے محفل میں، اس مجلس میں موجود ہے، وہ غائب تک بات پہنچا دے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں۔ وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، اور شاید کہ بعض وہ لوگ جو اس تک بات پہنچائیں گے، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ، شاید بعض وہ لوگ جو اس تک بات پہنچائیں گے یہ زیادہ حافظ ہوں گے اس کے، من بعد ما سمعه، من بعض ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو سنا ہے۔ ثم قال الا هل بلغت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی؟ کیا میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی؟ جملے کا ترجمہ پھر سے کرنا ہے۔
شاید کہ بعض وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جائے یہ اس کے زیادہ حافظ ہوں بنسبت بعض ان لوگوں کے جنہوں نے یہ بات میری زبانی سنی ہے. ثم قال، یبلغہ کے یبلغہ ہے. ہاں یبلغہ جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے. قال ابن حبیب فی روایتہ ورجب مضر، ابن حبیب نے اپنی روایت میں رجب و مضر کہا ہے، اور ابو بکر کی روایت میں فلا ترجو بادی ہے، یعنی الفاظ کا یہ فرق ہے، الفاظ کے فرق کو واضح کیا گیا ہے. قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذاك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بختامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله عالم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله عالم. قال عليك بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله عالم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بختامه. کہتے ہیں راوی جو ہے ابو بکرہ کہ جب وہ دن تھا قعد علی بعیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے، وَأَخَذَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ اور ایک انسان نے اس کی نکیل پکڑی، فقال اتدرون ای یوم ھذا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ فقال الیس بیوم النحر قلنا بلا یا رسول اللہ. قال فأی شہر ھذا قلنا اللہ ورسولہ عالم. قال الیس بذی الحجہ قلنا بلا یا رسول اللہ. فأی بلد ھذا قلنا اللہ ورسولہ عالم. قال حتی ظننا انہ سیسمیہ سوى اسمہ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے. قال الیس بالبلدہ کیا یہ مکہ نامی شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ. قال ان دماءکم واموالکم واعراضکم بے شک تمہارے خون تمہارے اموال اور تمہاری عزت و ناموس تم پر حرام ہے ویسے ہی جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کے اندر اور اس شہر کے اندر. فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ چاہیے کہ حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے. قال ثُمَّ انْكَفَى إِلَىٰ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو چت کپڑے دمبے کی طرف مائل ہوئے. املح کہتے ہیں جس کے اندر سفیدی اور کچھ سیاہی ہو، اور بعض قول کے مطابق جو ہے سفیدی کا رنگ غالب ہو. ثم انکفا الی کبشین املحین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چت کبڑے دمبوں کی طرف مائل ہوئے. فذبحہما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذبح کیا. وإلی جزیۃ من الغنم اور بکریوں کے ایک ریوڑ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. فقسمھا بیننا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو ہمارے درمیان تقسیم فرمایا. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال محمد قال عبد
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذاك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بختامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن فراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وعارضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص والاستحباب طلب العفو منه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسخة قال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبت من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء توديه عن نفسك قال مالي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسبته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله فأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك فقال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسبته وخلى سبيله. باب صحت الاقرار بالقتل، باب ہے قتل کا اقرار کرنا صحیح ہے، قتل کے اقرار کے صحیح ہونے کا باب، وتمکین ولی القتیل من القصاص، اور مقتول کے ولی کو قصاص پر قادر بنانے کا باب، وتمکین ولی القتیل من القصاص، اور مقتول کے ولی کو قصاص پر قادر بنانے کا باب کہ اس کو قصاص کا موقع دیا جائے، واستحباب طلب العفو منہ، اور اس سے معاف کر دینے کے طلب کرنے کا یا معافی کے درخواست کرنے کے استحباب کا، واستحباب طلب العفو منہ، اور ولی القتیل سے عفو درگزر کی درخواست کرنے کی استحبابیت کا۔
قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو یونس عن سماک بن حرب ان علقمة بن وائل حدثه ان اباہ حدثه قال انی لقائد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اذ جاء رجل یقود آخر بنسعہ، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ایک پٹے کے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر کے آیا ہے۔ نسعہ کہتے ہیں چمڑے کا پٹا، چمڑے کا پٹا، یا بعض لوگوں نے رسی کا معنی بھی کیا ہے۔ اس جاء رجل، کہ ایک آدمی آیا دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے چمڑے کے ایک پٹے سے، فقال یا رسول اللہ ھذا قتل اخی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ فقال انہ لو لم یعترف اقمت علیہ البینہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اعتراف نہ بھی کرے تو میں اس پر دلیل قائم کروں گا، اقمت علیہ البینہ، تو میں اس پر حجت و ثبوت دوں گا۔ فقال، تو انہوں نے کہا کہ انہ لو لم یعترف، کہ اگر یہ اعتراف نہ کرے تو میں اس پر بینہ اور دلیل دوں گا۔ قال نعم قتلتہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے، ہاں ہم نے اسے قتل کیا، یعنی قتل کے اقرار، قتل کا اقرار کیا۔ قال کیف قتلتہ، آپ نے پوچھا کہ کس طرح تم نے اسے قتل کیا؟ قال کنت انا وہو نختبط من شجرۃ، تو اس نے بتایا قاتل نے کہ میں اور وہ ایک درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے۔ کنا انا وہو نختبط من شجرۃ، کہ میں اور وہ ایک درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے۔ فسبنی فاغضبنی، تو اس نے مجھے گالی دی تو اس نے مجھے غصے میں کر دیا، غصے میں ڈال دیا۔ فسبنی فاغضبنی، تو اس نے مجھے گالی دی، فاغضبنی، اور مجھے غصے میں ڈال دیا، مجھے غضبناک کر دیا۔ فضربته بالفاس على قرنه، تو میں نے کلہاڑی سے اس پر وار کیا اس کے سر کے درمیان میں۔ قرن کہتے ہیں وسط الراس کو، سر کا درمیانی حصہ، تو میں نے اس پر کلہاڑی سے وار کیا اس کے سر کے درمیانی حصے پر۔ فقتلتہ، تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کی تم ادائیگی کرو اپنے نفس کے بدلے میں، دیت وغیرہ کے لیے کچھ مال وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ قال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کی تم ادائیگی کرو اپنے نفس کے عوض؟ قال مالی مال الا کسائی و فاسی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے سوائے میری چادر اور میری اس کلہاڑی کی، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے سوائے میری چادر اور اس کلہاڑی کی۔ قال فترى قومك يشترونك، تو انہوں نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فترى قومك، تو تمہاری کیا رائے ہے اپنے قوم کے بارے میں کہ وہ تمہیں خرید لیں گے؟ فترى قومك، پس تم اپنے قوم والوں کو دیکھو کہ وہ تمہیں خرید لیں، یعنی تمہاری طرف سے وہ دیت ادا کر دیں، تمہاری طرف سے تمہاری قوم کے لوگ دیت ادا کر دیں۔ قال انا اهون على قومي من ذاك، تو کہا کہ میں اپنے قوم والوں کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ قال انا اهون على قومي من ذاك، میں اپنے قوم والوں کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہوں، یعنی مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا چاہے کہ مجھے دیت دے کر کے چھڑائے۔ تو کہا انا احون، میں زیادہ حقیر ہوں اپنے قوم والوں کے نزدیک اس سے بھی زیادہ، یعنی ان سے یہ امید نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ دیت ادا کریں میری طرف سے، اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اس سے بھی گرا ہوا ہے۔ فرما الیہ بنسعتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس کی رسی کو یا پٹے کو پھینک دیا اور کہا دونکا صاحبکا، کہ تم اپنے ساتھی کو پکڑو،
تم اپنے ساتھی کو لو. فانطلق به الرجل، تو آدمی اس کو لے کر کے چلا، یعنی اسے لے جاؤ تم قصاص لو. دون کا صاحب کا، خود صاحب کا، تم اپنے ساتھی کو پکڑ لو، اپنے ساتھی کو لے لو. فانطلق به الرجل، تو آدمی اس کو لے کر کے چلا. فلما ولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتلہ فہو مثلہ، اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اس کے مثل ہو جائے گا. ان قتلہ فہو مثلہ، اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اس کے مانند ہو جائے گا. یعنی اگر قتل کر دیا تو اس کا کوئی بھی فضل اور احسان اس پر نہیں رہے گا، کوئی بھی فضل اور احسان اس پر نہیں رہے گا. اور مثلہ جو کہا، یعنی جس طریقے سے اس نے غصے کی غضبناکی وغیرہ کی اطاعت کرتے بھی اپنے غصے پر نہ قابو پاتے ہوئے اسے قتل کیا تھا، تمہاری بھی حالت ایسے ہی ہے کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے عفو درگزر، اس کو نہ اپنا کر کے اپنے غصے اور اپنی جذبات پر چل رہے ہو، تو دونوں کی حالت گویا کی یکساں ہے. تو دونوں کی حالت گویا کی یکساں ہے. اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے وضاحت کرتے ہوئے ان قتلہ فہو مثلہ، لکھتے ہیں فالصحیح فی تعویلہ انہ مثلہ فی انہ لا فضل ولا منۃ لأحدہما علی الآخر. تو کہا کہ صحیح بات اس کی تعویل میں یہ ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح سے ہو جائے گا اس سلسلے میں کہ اس کا کوئی احسان اور اس کا کوئی فضل ایک کا دوسرے پر نہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے حق کو تو پورا اصول کر لیا، بخلاف ما لو عفا عنہ، بخلاف اگر وہ معاف کر دیتا تو ایسی صورت میں اس کے لیے عفو، احسان اور فضل ہوتا پوری زندگی اس پر. تو ان قتلہ فہو مثلہ کا ایک معنی تو یہ بتایا گیا ہے. عربی عبارت پھر سے بول دیں شیخ ابو. فالصحیح فی تعویلہ انہ مثلہ فی انہ لا فضل ولا منۃ لأحدہما علی الآخر. فالصحیح فی تعویلہ انہ مثلہ فی انہ لا فضل ولا منۃ لأحدہما علی الآخر. آگے شیخ. ہاں، لأنہ لیس ہناک فضل لأنہ استوفى حقہ منہ بخلاف ما لو عفا عنہ، فحینئذ یکون له العفو والمنہ والید علیہ طول حیاتہ. ایک معنی تو یہ ہوا. الرأی الثانی ہوا مثلہ فی انہ قاتل وإن اختلف في الحكم والحل والحرمة هذا قاتل وهذا قاتل، لكن الأول قتل ظلما والثاني قتل حقا، فحينئذ هو مثله وإن اختلف الحكم لكنهما استويا في طاعتهما الغضب، فالأول حمله الغضب من السب والشتم على القتل، والثاني حمله الغضب من القتل الذي وقع على أخيه، أنه تشفى بالقصاص. تو یہ معنی ہوا. ابھی وضاحت اس کی جو ہے ترجمہ کر دیتا ہوں ایک بار اس کا.
تو کہا ایک قول تو یہ ہے فالصحیح فی تعویلہ انہ مثلہ، تو صحیح اس کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ وہ بھی یعنی قاتل یعنی انہ مثلہ یعنی یہ ولی المقتول اس قاتل کے مانند ہے۔ کس اعتبار سے کہ اس کا کوئی فضل کوئی احسان نہیں ہے، کہ ان میں سے کسی کا دوسرے پر کوئی احسان کوئی فضل نہیں رہ جاتا ہے۔ اذ لأنه ليس هناك فضل، اس لیے کہ یہاں پر فضل اور احسان والی کوئی بات ہی نہیں ہے، دونوں اس سلسلے میں برابر ہو گئے۔ لأنه استوفى حقه منه، اس لیے کہ ولی المقتول نے اپنا حق اس سے پورا پورا وصول لیا، بخلاف ما لو عفا عنہ، برخلاف اگر وہ اسے معاف کر دیتا، اگر معاف کر دیتا تو اس کے لیے عفو درگزر کا اجر اور فضل اور احسان پوری زندگی اس کے اوپر ہوتا، یعنی قاتل کے اوپر ہوتا، لیکن چونکہ اس نے اپنا حق پورا وصول لیا اس لیے کسی کا دوسرے پر کوئی فضل اور احسان نہیں رہ گیا، تو دونوں اس سلسلے میں یکساں ہوئی۔ اور دوسری جو بات کہی گئی ہے فہو مثلہ فی انہ قاتل، تو وہ اسی کی طرح سے ہے اس سلسلے میں کہ وہ بھی قتل کرنے والا ہے، گرچہ حکم کے لحاظ سے گرچہ حکم مختلف ہے حل اور حرمت کے اندر، کہ ایک جو ہے حرام قتل کیا اور دوسرا حلال کیا، حکم تو دونوں کا مختلف ہے لیکن قتل کرنے میں دونوں یکساں ہیں، ھذا قاتل و ھذا قاتل، ولیکن الاول قتل ظلما، لیکن پہلے نے ظلما قتل کیا ہے اور دوسرے نے یہ حقا قتل کیا ہے، قصاصاً قتل کیا ہے۔ فحینئذ ہوا مثلہ، تو ایسی صورت میں ولی المقتول قاتل کی طرح سے ہے، گرچہ حکم مختلف ہے حل اور حرمت کے لحاظ سے، ظلم اور حق کے لحاظ سے حکم مختلف ہے، لیکن برابری کس لحاظ سے ہوئی ہے؟ لکنہما استویا فی طاعتہما الغضب، لیکن وہ دونوں کے دونوں برابر ہو گئے ہیں غضب کی اطاعت کرنے میں، غصے اور جذبے پر کنٹرول نہ رکھنے میں۔ فالاول پہلے کو غضب نے اکسایا گالی کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے قتل کرنے پر اکسایا، تو پہلے کو گالی گلوچ کی وجہ سے غیظ و غضب نے قتل کرنے پر اکسایا، اور دوسرے کو اپنے بھائی کے قتل کرنے پر غیظ و غضب نے اکسایا کہ وہ قصاص کے ذریعے اپنی تشفی کرے، قصاص کے ذریعے اپنی تشفی کرے، تو دونوں نے غصے اور جذبات کی اطاعت کی، کسی نے بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رکھا، تو اس لحاظ سے دونوں کے دونوں برابر ہوئے، چلیے اور آگے ترجمہ دیکھیے۔ ان قتلہ فہو مثلہ، فرجع فقال یا رسول اللہ، تو آدمی پلٹا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انہ بلغنی انک قلتا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ان قتلہ فہو مثلہ واخذتہ بامرک، میں نے تو اسے آپ کے حکم سے پکڑا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تريد ان يبوء باسمك واسم صاحبك، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ پلٹے تمہارے گناہ کے ساتھ اور تمہارے ساتھی کے گناہ کے ساتھ؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے گناہ اور تمہارے ساتھی کے گناہ کے ساتھ پلٹے، یعنی تمہارا گناہ اور تمہارے ساتھی کا گناہ اس کے سر جائے؟ قال یا نبی اللہ لعلہ، قال بلا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی شاید انہوں نے کہا کہ ضرور، قال فإن ذاک کذالک، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ویسے ہی ہے، یعنی یہ آزاد ہے، یعنی اب اسے ہم معاف کر رہے ہیں۔ قال فرما بنسعتہ، تو پھر انہوں نے اس کے پٹے کو پھینک دیا، وخل سبیلہ، اور اس کے راستے کو آزاد کر دیا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا اما تريد ان يبوء باسمك واسم صاحبك، اس کا کیا مفہوم ہے اس سلسلے میں بھی جو کل لکھائیں گے کہ علماء کے کیا اقوال ہیں، کیا رائے ہیں۔
اس لیے کہ وقت نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، تو اس کی وضاحت کل انشاءاللہ اس کو لکھائیں گے، اما ترید ان یبوء باسمک و اسم صاحبک۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ رہ جاتا ہے کہ ان قتلہ فہو مثلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی اور کیوں کہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔